اردو سیکھنے کا یہ ویڈیو نمبر 137 ہے۔ حیض، نفاس اور جنابت کا بیان۔ حیض، نفاس اور جنابت کا بیان۔ سوال: حیض اور نفاس کسے کہتے ہیں؟ حیض اور نفاس کسے کہتے ہیں؟ جواب: بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو تو اسے حیض کہتے ہیں۔ یعنی جو بالغہ لڑکی یا عورت ہے جو ہر مہینے میں، جسے ماہواری بھی کہتے ہیں، جسے جو خون نکلتے ہیں، آتے ہیں خون، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حیض کہتے ہیں۔ کب حیض کہتے ہیں؟ وہ نہیں، پھر جب کہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جو خون آتا ہے اسے حیض نہیں کہتے ہیں، اسے نفاس کہتے ہیں۔ نفاس آگے پڑھیں گے۔ لیکن اگر بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے نہ ہو، جو مہینہ میں جو کسی کا 4 دن، 5 دن، 6 دن، جو یہ ٹائمنگ کے حساب سے ہر مہینے میں جو خون آتا ہے اسے کیا کہیں گے؟ حیض۔ اسے کیا کہیں گے؟ حیض کہیں گے۔ لیکن جو بالغہ نہیں ہے، جو چھوٹی ہے، جیسے کہ 3، 4، 5، 6 سال کی کوئی لڑکی ہے، کوئی بچی ہے، تو ان کو یہ خون نہیں آتے ہیں۔ کن کو آئیں گے؟ جو بالغ ہو چکے ہیں، تو انہیں یہ ہر مہینے میں ٹائمنگ کے حساب سے خون آتے ہیں، تو اسے کیا کہیں گے؟ حیض۔ اب دیکھیں یہاں پر، کیونکہ یہاں پر تعریف سمجھنا تھوڑا مشکل ہے آپ کے لیے، اسی لیے میں خلاصہ کر دیا۔ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر، یعنی ہر مہینے میں جو کچھ دن ہوتے ہیں، عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو تو اسے حیض کہتے ہیں۔ اس کی مدت کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ یعنی جو ہر مہینے میں خون آتے ہیں تو کم سے کم 3 دن یا پھر وہ کم سے کم 10 دن، 3 دن 3 رات یا 10 دن 10 رات، ٹھیک ہے۔ یہ بیچ میں اگر کسی کا 1 دن خون آیا تو پھر وہ کیا ہے؟ حیض نہیں ہے، وہ بیماری ہو سکتا ہے، وہ حیض نہیں ہے۔ تو کم سے کم، یعنی جو کم سے کم، اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنا دن؟ کم سے کم 3 دن، اور زیادہ سے زیادہ، اگر زیادہ بھی ہو جائے تو 10 دن۔ پھر اگر کسی کا 15 دن 20 دن آیا تو پھر ان کو علاج کرنا چاہیے، ڈاکٹر کو بتانا چاہیے، اس لیے کہ اس کا جو ٹائمنگ ہے 3 سے لے کر 10 دن کے بیچ میں ہے۔ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اس سے کم یا زیادہ ہو تو بیماری استحاضہ ہے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ دیکھیں، جو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آئے اسے کہیں گے نفاس، اور ہر مہینہ جو خون آتے ہیں انہیں حیض۔ یہ پہلا والا حیض ہر مہینہ والا، اور یہ نفاس بچہ والا، اس کو یاد رکھ لیں۔ اب دیکھیں، نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ 40 دن ہے۔ 40 دن کے بعد جو خون آئے وہ استحاضہ ہے۔ تو کیا ہے کہ نفاس جو ہے، نفاس کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آئے اسے نفاس کہتے ہیں۔ تو اگر کسی کا نہیں آیا، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد خون ہی نہیں آیا، تو ایسا بھی ممکن ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کو خون آنا ہی ہے۔ کسی کا 2 دن، 4 دن، 10 دن، 15 دن، جو بچہ پیدا ہونے کے بعد 15 دن تک خون آتے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ کم سے کم کوئی ٹائم نہیں ہے، اگر نہیں بھی آ سکتا، لیکن زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ 40 دن ہے۔ 40 دن
وہ نفاس کا خون مانا جائے گا، اس کے بعد وہ نفاس کا خون نہیں ہے۔ سوال، حیض و نفاس کا کیا حکم ہے؟ حیض و نفاس کا کیا حکم ہے؟ حیض و نفاس کا کیا حکم ہے؟ جواب، حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے۔ دیکھیے کبھی رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکی لوگ کو یا عورتوں کو یہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، جو حیض والا، کیونکہ ہر مہینے میں آتا ہے، تو رمضان تو ایک پورا مہینہ ہے، اس میں بھی آتے ہیں۔ تو اب کیا کرے گا وہ، جس دن حیض آنا اسٹارٹ ہو گیا، خون آنا شروع ہو گیا، تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، اس لیے کہ روزہ رکھنا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور نہ ہی وہ نماز پڑھے گی۔ اب نماز بھی چھوڑ دے گی اور روزہ بھی نہیں رکھے گی۔ روزہ اور نماز پڑھنا کیا ہے؟ ان دنوں میں حرام ہے۔ لیکن جو نماز قضا ہو گیا، جیسے کہ 5 دن کسی کا حیض آتا ہے، خون آتا ہے، اب 5 دن جو نماز قضا ہوئی ہے وہ معاف ہو گیا، اس کو اور قضا نہیں پڑھنا پڑے گا، وہ معاف ہو گیا۔ لیکن جو روزہ قضا ہوا ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں 5 روزہ خون آنے کی وجہ سے چھوڑ دیا، اب 5 روزہ قضا جو ہو گیا، تو ان کو رمضان کے بعد جب بھی ان کو ٹائم ملے انہیں قضا ادا کرنا پڑے گا، روزے کا قضا ہے۔ لیکن جو نماز چھوٹ گئی ان کی، وہ نماز کا قضا نہیں ہے۔ اور دنوں میں نمازیں معاف ہے، ان کی قضا بھی نہیں، مگر روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے۔ اور حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا حرام ہے۔ یعنی جب کیا ہے کہ خون آنا شروع ہو جائے، یا بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی جو خون آتا ہے، اس ٹائم میں بھی کیا کرے گا، کیا کرنا ہے؟ قرآن نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ رمضان میں کسی کا بچہ پیدا ہوا، تو اب وہ نہ ہی وہ جب تک خون ان کا بند نہ ہو جائے تب تک وہ نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ ہی نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور جو روزہ ہے انہیں وہ قضا ادا کرے گی اور رکھے گی، اور جو نمازیں ہیں اسے وہ معاف ہو جائے گا، اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، تو کیا ہے؟ قرآن شریف پڑھنا عورتوں کے لیے کب حرام ہے؟ جب وہ نفاس میں ہو یا حیض میں ہو، یعنی جب وہ خون آنا شروع ہو جائے یا پھر بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے خون آئے، تو ان دنوں میں قرآن مجید پڑھنا حرام ہے، خواہ دیکھ کر پڑھے یا زبانی پڑھے۔ جیسے کہ ابھی یہاں پر قرآن نہیں ہے، میں اگر پڑھوں الحمدللہ، تو یہ ہے زبانی، ٹھیک ہے، تو ایسا پڑھنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اگر میں دیکھ کے پڑھتا تو وہ بھی حرام ہے۔ اور اس کا چھونا اگرچہ اس کی جلد یا حاشیہ کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے۔ ہاں، جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں حرج نہیں۔ سوال، جسے احتلام ہو اور ایسے مرد و عورت کے جس پر غسل فرض ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جسے احتلام ہو اور ایسے مرد و عورت کے جس پر غسل فرض ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، ایسے لوگوں کو غسل کے بغیر نماز پڑھنا، قرآن مجید دیکھ کر یا زبانی پڑھنا، اس کا چھونا اور مسجد میں جانا سب حرام ہے۔ اس کا چھونا اور مسجد میں جانا سب حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی ناپاک ہو گیا تو اب وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، نہ ہی وہ بغیر دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، نہ ہی زبانی پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناپاک ہے۔ جب تک وہ پاک نہیں ہوگا تب تک قرآن نہیں پڑھ سکتا، نہ ہی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ہی وہ مسجد کے اندر جا سکتا ہے۔ آگے دیکھیں، سوال، کیا جس پر غسل فرض ہو وہ مسجد میں نہیں جا سکتا ہے؟
کیا جس پر غسل فرض ہو وہ مسجد میں نہیں جا سکتا ہے؟ جواب: جس پر غسل فرض ہو اسے مسجد کے اس حصہ میں جانا حرام ہے کہ جو داخل مسجد ہے، یعنی نماز کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ حصہ کہ جو فنائے مسجد ہے، یعنی استنجا خانہ، غسل خانہ اور وضو گاہ وغیرہ، جو اس جگہ جانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس میں جانے کا راستہ داخل مسجد سے ہو کر نہ گزرتا ہو، داخل مسجد سے ہو کر نہ گزرتا ہو۔ سوال: ایسے مرد و عورت کہ جس پر غسل فرض ہے وہ قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسے مرد و عورت کہ جس پر غسل فرض ہے وہ قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: ایسے لوگ ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھا سکتے ہیں اور حفظ کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ سوال: بے وضو قرآن شریف چھونا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بے وضو قرآن شریف چھونا اور پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: بے وضو قرآن شریف چھونا حرام ہے۔ بے وضو قرآن شریف چھونا حرام ہے۔ بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ سوال: بے وضو پارا اما یا کسی دوسرے پارا کا چھونا کیسا ہے؟ جواب: بے وضو پارا اما یا کسی دوسرے پارا کا چھونا حرام ہے۔ چلیے اس ویڈیو میں یہیں تک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔